کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شق صدر کا واقعہ 3 بار پیش آیا اور یہ تیسری بار معراج کی رات کیوں ہوا؟ آج ہم بات کریں گے اس ایمان افروز واقعے کی جس نے معراج کے سفر کو اور زیادہ عظیم بنا دیا۔ یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ اس کے پیغام میں کیا حکمتیں تھیں؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس میں ایسے پہلو سامنے آئیں گے جو آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار رسالت اٹھائے تقریباً نصف عہد نبوت گزر گیا اور کفار مشرکین کی طرف سے ایذا رسانیوں کی حد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے والے مصائب اور آلام کا اثر کم کرنے، میدان دعوت و تبلیغ میں لگنے والے ذہنی اور جسمانی زخموں کو مکمل کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جمی اور حوصلہ افزائی اور عزت نوازی اور شرف افزائی کے لیے ایک ایسی عظیم مبارک سیاحت کا انتظام فرمایا جو نہ صرف ایک سیاحت اور زیارت تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی و رسول برحق ہونے پر دلالت کرنے والے کثیر معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ بھی تھے جو قرآن و سنت اور کتب تاریخ و سیرت میں اسرا و معراج کے نام سے معروف ہے۔ یہ معجزہ نبوت کے 12ویں سال ماہ رجب کی 27 تاریخ اور بدھ کی رات کو پیش آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 52 سال ہو چکی تھی۔ عالم ملکوت کے اس سفر پر روانگی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان تیاری کرائی گئی تاکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و کرام دوچند ہو وہیں مناجات الہی کے استدلال میں بھی اضافہ ہو، اور یہ خاص تیاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ پھر شق صدر کیا جانا اور دل اقدس میں ایمان و حکمت بڑھنا رونما ہوا تھا۔ اسرا اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ 28 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں میں 25-30 کتابوں میں مذکور ہے۔ اس سفر پر روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور کس حالت میں تھے اور کیسے کیسے پہنچے، کس کس سے ملے، کیا کیا دیکھا اور اس سفر مبارک میں کیا کیا پایا، یہ سب بڑے تفصیل طلب باتیں ہیں۔ مختصر بیان کریں گے ہم اس واقعے کو۔ آغاز سفر سے قبل بیت اللہ شریف کے پہلو میں ملائکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، قلب اقدس کو نکال کر سونے کے ایک طشت میں رکھا اور اسے آب زمزم سے دھونے اور اس میں ایمان و حکمت بھرنے کے بعد اسے واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق لایا گیا جس کا ہر قدم اتنی دور پڑتا تھا جہاں تک نظر جا سکتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ مسند احمد میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کے اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے جس کا ذکر 15ویں پارے کی پہلی ہی آیت میں ہے۔ وہ خداوند ہر عیب اور نقص سے پاک ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات ادب والی مسجد خانہ کعبہ سے دور کی مسجد بیت المقدس میں لے گیا جس کے گرد ہم نے برکت کر رکھی ہے، اسی لیے کہ ہم محمد کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی اللہ ہے جو ہر بات کو اور ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف لے جائے گئے۔ آپ پہلے دوسرے حتیٰ کہ 7ویں آسمان
اور اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک گئے، پھر اس سے بھی آگے لے جا کر قرب الہی اور شرف ہم کلامی اور مناجات سے نوازے گئے۔ ساتوں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 انبیاء اکرام علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، جن کے نام اور مقام مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تمام عبادات تو بذریعہ وحی فرض کی گئیں، مگر نماز پنجگانہ کا یہ شرف حاصل ہے کہ یہ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر بلا واسطہ فرض کی گئیں۔ یہی اس سفر معراج کا بڑا تحفہ ہے۔ بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کے اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ نجم میں موجود ہے۔ قسم ہے ستاروں کی جب وہ گرے کہ تمہارا ساتھی رسول نہ راہ بھولا اور نہ غلط راستے پر چلا، اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، وہ تو صرف وہی بولتا ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ اسے نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے سکھایا ہے، جو بڑی طاقت والا ہے، سو وہ بلند ہے، اس حال میں کہ وہ آسمان کی مشرقی کنارے پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر اتر آیا، پھر وہ 2 کمانوں کے فاصلے پر ہو گیا، بلکہ زیادہ قریب۔ پھر اس نے وحی کی اس اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا، پھر کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو وہ دیکھتا ہے؟ حالانکہ بالنسبت یقیناً اس نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے بھی دیکھا، آخری حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے۔ جب اس بیری کو ڈانپ رہا تھا جو ڈانپ رہا تھا، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، بالنسبت یقیناً اس نے اپنے رب کی بعض بہت بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ بھی دیکھے اور اہل عذاب کے مختلف گروہ بھی دیکھے۔ یتیموں کا مال کھانے والوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ آگ کے انگارے منہ سے کھاتے ہیں اور وہ آگ ان کے دبڑوں سے نکلتی ہے۔ سود خوروں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پاتے۔ زانیوں کو دیکھا کہ وہ پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ غیر محرم لوگوں کے سامنے بے پردہ جانے والی عورتوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ پستانوں کے بل لٹکائی ہوئی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات سفر بیت المقدس اور آسمانی سفر معراج کا واقعہ بیان کیا تو کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ پھر اسی وجہ سے انہیں صدیق کا خطاب ملا۔ کچھ وقت پہلے تک معراج کی حقیقت کو سمجھنا شاید قدرے مشکل اور محض ایمان کی بات تھی، مگر آج جبکہ انسان اپنے مصنوعی ذرائع سے ہواؤں میں اڑتا ہے اور ستاروں پر سیٹلائٹ چھوڑے ہوئے ہیں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت بیداری اور جسم و روح کے ساتھ معراج کرانا نہ محال نظر نہ آتا ہے، نہ یہ بعید از قیاس رہا ہے۔ شب صدر اور معراج کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو آزمائشوں اور نعمتوں کے ذریعے تیار کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے
ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت اور حکمت پر یقین دلاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی پاکیزگی عطا کرے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔